بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم طلباء اور طالبات، بہار شریعت کے پہلے بھی اسباق آپ سن چکے ہیں اور 10 عقیدے ہمارے ہوئے تھے، 11واں عقیدہ سماعت فرمائیں اور یاد رہے کہ یہ اللہ عز و جل کی ذات اور صفات کے بارے میں یہ ہمارے عقائد چل رہے ہیں کہ یہ وہ عقیدے ہیں جن کو ہر مسلمان جن کے اوپر یقین رکھے گا، اعتقاد رکھے گا۔ اگر ان عقائد کے اندر تھوڑی بہت بھی کمی بیشی ہو گئی تو وہ پھر ایمان کے اندر فرق آ جائے گا۔ عقیدہ نمبر 11 ہے، وہ حی ہے یعنی خود زندہ ہے اور سب کی زندگی اس کے ہاتھ میں ہے، جسے جب چاہے زندہ کرے اور جب چاہے موت دے۔ مراد یہ ہے کہ اللہ حی ہے، حی سے مراد ہوتا ہے زندہ۔ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، وہ خود زندہ ہے اور دوسروں کو زندگی دیتا ہے، اپنی مخلوقات کو زندگی بخشتا ہے۔ تو کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ کو بھی موت ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، وہ مر جائے گا ایک دن، تو وہ کافر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ وہ ازلی اور ابدی زندہ ہے، یعنی قدیم سے زندہ ہے۔ آپ کو ازلی اور ابدی کے پہلے ہم معنی بتا چکے ہیں کہ ازل اور ابد کو ہی قدیم کہتے ہیں، تو وہ قدیم سے حی ہے۔ عقیدہ نمبر 12 ہے کہ وہ ہر ممکن پر قادر ہے، کوئی ممکن اس کی قدرت سے باہر نہیں۔ ممکنات اور محالات، اس کی ڈسکس ہم نے پہلے کی تھی کہ وہ چیزیں کہ جو ممکن ہیں وہ کیا ہوتی ہیں، یہ پہلے ہم نے بتایا تھا، اور محالات یعنی جو ہو ہی نہیں سکتے، اس کے بارے میں بھی پہلے ہم نے بتایا تھا۔ تو ہر ممکن کے اوپر اللہ تعالیٰ قادر ہے، جو چیز بھی ممکن ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ لیکن جو محالات ہوتی ہیں، جو چیز ممکن ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ قادر نہیں ہے۔ اس کی ڈیٹیل یہ نیچے آ رہی ہے کہ جو چیز محال ہے، اللہ عز و جل اس سے پاک ہے کہ اس کی قدرت اسے شامل ہو، کہ محال اسے کہتے ہیں کہ جو موجود نہ ہو سکے۔ یہ دوبارہ سن لیں، محال اسے کہتے ہیں کہ جو موجود نہ ہو سکے، اور جب مقدور ہوگا مطلب یہ کہ جو اللہ کی قدرت میں شامل ہوگا تو وہ موجود نہ ہو سکے گا۔ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ محال کے اوپر بھی اللہ قادر ہے، مطلب وہ مقدور ہے، وہ قادر ہے، تو وہ پھر اس کا مطلب ہے موجود ہو سکے گا، تو پھر وہ محال نہ رہا۔ یقینی سی بات ہے، پھر وہ محال تو نہ رہا، اللہ تو اس کے اوپر قادر ہے۔ حالانکہ وہ محال کی تعریف انہوں نے یہ کی، محال اسے کہتے ہیں کہ جو موجود ہی نہ ہو سکے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پھر موجود ہو سکے گا۔ جب وہ اس کی قدرت میں شامل آپ نے کر دیا ہے تو پھر وہ موجود ہو سکے گا، اور پھر محال تو نہ رہا، حالانکہ محالات کے اوپر اللہ قادر نہیں ہے۔ آگے اس کو مزید آسان کر کے سمجھا رہے ہیں کہ اسے یوں سمجھو کہ دوسرا خدا محال ہے، یعنی نہیں ہو سکتا، تو یہ اگر زیر قدرت ہو تو موجود ہو سکے گا، تو محال نہ رہا، اور اس کو محال نہ ماننا وحدانیت کا انکار ہے۔ اب اس عقیدے میں آپ کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ اس چیز کے اوپر قادر نہیں ہے کہ وہ خود دوسرا خدا بنا سکے۔ کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں، یہ بھی اللہ کی قدرت کے اندر داخل ہے، وہ زیر قدرت ہے کہ بھائی وہ دوسرا خدا بنا سکتا ہے، تو وہ کافر ہو گیا۔ کیوں؟ کہ دوسرا خدا بنانا یہ محال ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ اس کی قدرت سے باہر ہے۔ حالانکہ عقیدہ یہ تھا کہ اللہ عز و جل ممکنات کے اوپر قادر ہے، تو اللہ کے لیے یہ ممکن نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ہاں سمجھا رہے ہیں کہ یوں ہی فنائے باری تعالیٰ محال ہے، یعنی اللہ عز و جل خود ہی اپنے آپ کو قتل کر لے، خودکشی کر لے، سوسائڈ کر لے، اپنے آپ کو ہی فنا کر لے، تو یہ بھی محال ہے۔ اگر تحت قدرت ہو تو ممکن ہوا۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہنا شروع کر دے کہ نہیں، یہ بھی بھائی اللہ کی قدرت میں شامل ہے کہ وہ اپنے آپ کو مار سکتا ہے، اس کا مطلب ہے اگر وہ اس کی قدرت میں شامل ہے تو وہ ممکن ہو گیا نا، وہ محال تو نہ رہا، ممکن ہو گیا۔ تو جس کی فنا ممکن ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا۔
تو ثابت ہوا کہ محال پر قدرت ماننا اللہ عز و جل کی الوہیت سے ہی انکار کرنا ہے۔ جو شخص کسی محال کو اللہ کی قدرت میں کہے کہ دخل ہے، وہ شامل ہے، اللہ محالات کے اوپر بھی قادر ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت سے ہی انکار کر رہا ہے، اور یہ کافرانہ عقیدہ ہے، بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ امید ہے محال اور ممکن دونوں کی اچھے طریقے سے وضاحت آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ 14 نمبر عقیدہ ہے ہر مقدور میں پہلے بتا چکا ہوں، جس کے اوپر اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے اس کو مقدور کہتے ہیں۔ جس چیز کے اوپر بھی اللہ قدرت رکھتا ہے، اور وہ آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ وہ ممکنات ہیں، ہر مقدور کے لیے ضروری نہیں کہ موجود ہو جائے، البتہ ممکن ہونا ضروری ہے اگرچہ کبھی موجود نہ ہو۔ اس کو آپ یوں سمجھیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی دو صفات ہیں، ایک ہے قابض یعنی تنگی پیدا کرنے والا، اور ایک ہے باسط یعنی فراخی پیدا کرنے والا۔ جب ان دو اللہ کی صفتوں کے اوپر ہم غور کریں تو یہ دونوں اپوزٹ نظر آتی ہیں، یعنی تنگی اور فراخی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص امیر ہو، یعنی اس کے اوپر ابھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی صفت باسط کا اظہار ہو رہا ہے، اس نے اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر فراخی کی ہوئی ہے، تو اب یہ تو نہیں کوئی کہہ سکتا نا کہ بھائی یہ اس کے اوپر تنگی ہے، بھائی وہ فراخی کے اندر ہے، وہ جو ہے نا وہ خوشحالی کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ تو اب اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی جو صفت قابض ہے، القابض، تو وہ جو ہے نا اس کا اظہار نہیں ہو رہا۔ لیکن بظاہر اگر ہم کسی شخص کو دیکھتے ہیں کہ وہ جناب مفلس ہے، غریب انسان ہے، آسائش کے ساز و سامان نہیں ہے اس کے پاس، تو اب یقینی سی بات ہے ہم یہ کہیں گے کہ بھائی اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت قابض کا اظہار کیا ہے، یعنی تنگی کا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اب وہ تنگی کے اندر زندگی بسر کر رہا ہے اور کوئی شخص یہ کہنا شروع کر دے کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر فراخی کی ہوئی ہے۔ بظاہر اس کو بظاہر کا لفظ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی حکمت کیا ہے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے نا، لیکن بظاہر جو ہمیں نظر آ رہا ہے اس کے اوپر فراخی نہیں ہے، تنگی ہے۔ تو اب یہی ہے کہ ایک صفت کا اظہار ہو رہا ہے، دوسری صفت کا اظہار نہیں ہو رہا۔ تو اب یہ عقیدہ ہے 14 نمبر کہ ہر مقدور کے لیے ضروری نہیں کہ موجود ہو جائے، البتہ ممکن ہونا ضروری ہے اگرچہ کبھی موجود نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اندر یہ شامل ہے کہ وہ تنگی پیدا کرے یا فراخی پیدا کرے، لیکن ایک وقت میں ایک اگر اس کی صفت کا اظہار ہو رہا ہے تو اس کی دوسری صفت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز سمجھ لیں کہ جیسے ایک سونے کا پہاڑ ہے، بہت بڑا پہاڑ بھائی، تو وہ اللہ کی قدرت کے اندر شامل تو ہے لیکن موجود نہ ہو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس کی قدرت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اسی کو آپ ایسے بھی سمجھیں کہ 2 سورج، اللہ قادر ہے کہ 2 سورج پیدا کر دے، 3 سورج پیدا کر دے، قادر ہے، لیکن بھیا اس نے جو ہے نا انسانوں کے لیے ایک سورج کو پیدا کیا ہوا ہے اپنی مشیت کاملہ کے تحت، تو ٹھیک ہے بھائی، لیکن قدرت یہ نہیں کہہ سکتے ہم کہ اس کی قدرت سے ہی باہر ہے، حالانکہ یہ محالات میں سے بھی نہیں ہے کہ یہ کوئی غلط چیز بھی نہیں۔ اگر دو سورج ہو جائیں، 3 سورج ہو جائیں تو کوئی اس کی قدرت کے اندر فرق نہیں پڑتا۔ عقیدہ نمبر 15 وہ ہر کمال و خوبی کا جامع ہے اور ہر اس چیز سے جس میں عیب و نقصان ہے پاک ہے، یعنی عیب و نقصان کا اس میں ہونا محال ہے، بلکہ جس بات میں نہ کمال ہو نہ نقصان وہ بھی اس کے لیے محال۔ مثلا جھوٹ، دغا، خیانت، ظلم، جہل، بے حیائی وغیرہ عیوب اس پر قطعاً محال ہیں، اور یہ کہنا کہ جھوٹ پر قدرت ہے بئی معنی کہ وہ خود جھوٹ بول سکتا ہے، محال کو ممکن ٹھہرانا اور خدا کو عیبی بتانا بلکہ خدا سے انکار کرنا ہے، اور یہ سمجھنا کہ محالات پر قادر نہ ہوگا تو قدرت ناقص ہو جائے گی۔ یہ عقیدہ ہمارا چل رہا ہے 15 نمبر عقیدہ، اور اس میں کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ عز و جل ہر کمال، ہر خوبی کا جامع ہے، تمام کمالات، تمام خوبیاں
اسی کو زیبا ہیں اور اس کے اندر کوئی نقص نہیں پایا جاتا، ہر قسم کے عیب نقص، بلکہ چھوٹے سے چھوٹا رقیق سے رقیق نقص اور عیب جو ہے نا اس سے بھی اللہ عز و جل پاک ہے، یعنی عیب و نقصان کا اس میں ہونا محال ہے، بالکل ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کے اندر عیوب و نقائص پائے جائیں، بلکہ جس بات میں نہ کمال ہو نہ نقصان وہ بھی اس کے لیے محال ہے۔ مطلب یہ کہ کوئی ایسی چیز ہے کہ کوئی اس میں کمال ہی نہیں پایا جاتا اور نقصان بھی کوئی نہیں ہے، بالکل فضول ہوئی نا وہ چیز کہ کمال بھی نہیں اور نقصان بھی کوئی نہیں، تو اس چیز سے بھی محال ہے۔ تو آگے کہتے ہیں کہ جیسے مثلا جھوٹ ہے، دغا، خیانت، ظلم کرنا، جہل کہتے ہیں نہ جاننا، اور بے حیائی وغیرہ، یہ تمام چیزیں عیوب ہیں، عیب ہیں یہ، تو ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ جو ہے نا پاک ہے، قطعاً یہ اللہ کے لیے محال ہیں۔ اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، مسلمانوں کے اندر بھی کچھ ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے کے اوپر قادر ہے، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو نا قرآن پاک میں آیا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، تو جب ہر چیز کے اوپر قادر ہے تو جھوٹ بھی ایک چیز ہے، تو ماننا چاہیے نا کہ اللہ جھوٹ کے اوپر بھی قادر ہے، استغفر اللہ۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کو جھوٹ کے اوپر قادر مان لیا جائے تو اس کا مطلب ہم نے یہ لیا کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ جو ہے نا اس کے اندر عیب پائے جاتے ہیں، اس کے اندر کوئی نقص ہے، کیونکہ یہ جو جھوٹ بولنا، فراڈ کرنا، دغا دینا، خیانت کرنا، یہ ساری چیزیں یہ نقائص سے تعلق رکھتی ہیں اور یہ عیوب ہیں۔ عام انسانوں میں بھی دیکھ لے، اگر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں تو اس کو لوگ اچھا نہیں سمجھتے، چاہے جائے کہ اللہ عز و جل کے اندر یہ چیزیں پائی جائیں، استغفر اللہ، معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے۔ اور آگے کہہ رہے ہیں کہ محال کو ممکن ٹھہرانا اور خدا کو عیبی بتانا ہے۔ یقینی سی بات ہے، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی خدا جھوٹ بول سکتا ہے تو یہ آپ نے ایک محال چیز کو جو بالکل امپاسبل ہے، ناممکن ہے، اس چیز کو آپ اللہ کے لیے ٹھہرا رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ ایسا کر سکتا ہے، اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، تو آپ اللہ کو عیبی کر رہے ہیں، بلکہ خدا سے انکار کرنا ہے۔ اور بلکہ بھائی آپ تو خدا سے انکار کر رہے ہیں، بالکل آپ ایک ایسے خدا پہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے، دغا کر سکتا ہے، فراڈ کر سکتا ہے۔ اگر آپ جھوٹ کہہ سکتے ہیں تو دغا اور فراڈ کیوں نہیں کہہ رہے؟ یہ ظلم، جہل، بے حیائی، یہ ساری چیزیں بھی پھر آپ تسلیم کریں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے اندر پائی جاتی ہیں، یہ بھی تو چیزیں ہیں نا، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ یہ اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے تو جھوٹ بھی ایک چیز ہے، تو پھر ان چیزوں کو بھی تسلیم کریں کہ یہ زنا کرنا، چوری کرنا، شرابیں پینا، ڈکیتیاں کرنا، یہ سارے جتنے بھی گناہ ہیں، استغفر اللہ، معاذ اللہ، اللہ معاف کرے، کہ یہ ان چیزوں کو بھی پھر اقرار کریں۔ حالانکہ وہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی صرف اللہ جھوٹ کے اوپر قادر ہے، وہ بقیہ چیزوں کا انکار کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کسی عیب، کوئی عیب بھی اللہ تعالیٰ کے اندر نہیں پایا جاتا، یہ تمام چیزیں، جھوٹ بھی عیب ہے، دغا، فراڈ، یہ ساری چیزیں عیب ہیں۔ آگے کہہ رہے ہیں یہ سمجھنا کہ محالت پر قادر نہ ہوگا تو قدرت ناقص ہو جائے گی۔ یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے تھے کہ بھائی اگر تم نے اللہ تعالیٰ کے اندر یہ چیز نہ تسلیم کی تو وہ جو ہے نا وہ تم اللہ تعالیٰ کے اوپر ایک عیب لگا رہے ہو، تو اللہ کے اوپر ایک نقص لگا رہے ہو، ایسا نہیں ہے۔ آگے بتا رہے ہیں کہ یہ باطل محض ہے، یہ تو بالکل عقیدہ تمہارا باطل ہے کہ اس میں قدرت کا کیا نقصان تو اس میں قدرت کا کیا نقصان تو اس محال کا ہے کہ تعلق قدرت کی اس میں صلاحیت نہیں۔ واہ واہ، سبحان اللہ، کیسے عمدہ انداز میں سمجھایا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ بالکل یہ تم جو کہہ رہے ہو کہ یہ تو اس کی قدرت کے اندر نقصان ہو گیا، نقصان تو حقیقت میں اس محال چیز کا ہے، اس جھوٹ کا نقصان ہے کہ جھوٹ چونکہ اللہ کے لیے محال ہے تو جھوٹ کا نقصان تو محال کا ہو گیا ہے۔ مطلب یہ کہ جھوٹ کا ہوا ہے کہ جھوٹ کا تعلق اللہ کے ساتھ کوئی نہیں ہے، کہ تعلق قدرت کی اس میں صلاحیت ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے تعلق کی کوئی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ یہ ہمارے عقیدے 15 ہو گئے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اگلی کلاس کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔